الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ولا عدوان الا علی الظالمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی اس مجلس میں آپ کا استقبال ہے۔ انوار ہدایت کے اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پارے میں جو بنیادی اور اہم ہدایات دی ہیں ان پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالیں اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پورا کا پورا کلام، اس کی ایک ایک آیت اس قابل ہے کہ ہم اس پہ باضابطہ غور کریں اور اس کی روشنی سے اپنی دنیا و آخرت منور کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے قرآن کریم کے آخری پارے یعنی 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بنیادی اور اہم ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ اس پورے پارے پہ ایسے بھی سرسری نظر ڈالیں، شروع سے لے کر اخیر تک ایک مرتبہ اس پورے پارے کو پڑھیں، اور بہت ساری صورتیں ہیں، یہ وہ پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں، تو آپ کو بنیادی کئی ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا بتکرار ذکر کرتا ہے، بار بار احوال قیامت کی جو کیفیت ہوگی، جو ہولناکی ہوگی، جنت اور جہنم کا اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بیان فرماتا ہے۔ جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور جہنم کا جو عذاب ہے، جو اس کی ہولناکی ہے، جو اس کی ہلاکت خیزی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کو جو نعمتیں میسر ہوں گی ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ مبذول کراتا ہے، اور جہنم والے جس عذاب سے دوچار ہوں گے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے۔ اور یہ جو سارا پورے پارے میں جو یہ حقیقت بار بار ذہنوں کے سامنے لائی جاتی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم نگاہ کھول لیں، ہم جانیں کہ ہمارا وہ انجام ہونے والا ہے، آخرت ہم سے بہت قریب ہے، قیامت بالکل کب آ جائے گی ہمیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ تو ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے بہت تیاری کر لیں۔ ہمارا معاملہ ان کافروں کے جیسا نہیں ہو کہ وہ یہ کہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ تو وہ جو پوری کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے اور اس پورے پارے میں بار بار بتکرار اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، تو وہ دراصل اس لیے ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کل کے لیے تیار کر لے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے پارے میں توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت اور توحید کی حقیقت بیان کرتا ہے، اور شرک سے بار بار منع فرماتا ہے۔ شرک کی جو شناعت ہے، اس کی جو خرابی ہے، اس کا جو فساد ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو، انسانوں کو آگاہ کرتا ہے۔ تو اس پہ بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور دراصل یہ اسلام کا اور پورے دین کا بنیادی پیغام بھی ہے۔ توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، اور جو آدمی شرک میں مبتلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، تو اس سے زیادہ راہ حق سے منحرف اور کوئی نہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا۔ تو یہ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی شناعت بیان کرتا ہے، اس پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس بارے میں اگر غور کریں گے تو مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاق حسنہ کی تلقین کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ عبسہ میں اگر آپ غور کریں تو یہ حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے سمجھا رہا ہے، اور کیسا رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چاہیے، اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تعلیم ہم تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سورہ الضحیٰ پہ اگر غور کر لیجئے، سورہ بلد پہ غور کر لیجئے، سورہ المعون پہ غور کر لیجئے، تو جو اخلاق حسنہ ہے، معاملات کے معاملے میں لوگوں کی جو مدد کرنے کا معاملہ ہے، لوگوں کو نوازنے کا معاملہ ہے، لوگوں کا خیال کرنے کا معاملہ ہے، اور یہ جو اخلاقیات کی کہ یہ گوشے کہ جس سے ہم دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، ان پہ ابھارا گیا ہوا ہے، اور ان کی اہمیت سمجھائی گئی ہوئی ہے۔ عام ضرورت کی کوئی چیز مانگے کوئی تو اسے دے دینا چاہیے، لوگ اگر کوئی کسی پریشانی میں ہو تو ان کی مدد کر دینی چاہیے، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کرنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان کی ہے۔ اور اچھے اخلاق سے دراصل آراستہ ہو کر کے ہی ایک ایمان والا
اچھا ایمان والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس پارے میں برے اخلاق سے رکنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ سورہ مطففین، سورہ فجر اور سورہ ہمزہ وغیرہ پہ اگر ہم غور کریں تو یہ جو برے اوصاف ہیں، ناپ تول میں کمی، لوگوں کی غیبت، چغل خوری اور اس طرح کی جو دوسری خراب عادتیں ہیں، خراب اوصاف ہیں، خراب قسم کی اخلاقیات ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ اور دراصل جب انسان ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کی شخصیت تکمیل کے مرحلے سے گزرتی ہے اور وہ پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اور اہل ایمان کو تو ظاہر ہے کہ فائدہ مند اور عمدہ اخلاق کا حامل ہونا ہی چاہیے۔ اور یہ آیات دراصل ہم سے اپنی توجہ کا بھی مطالبہ کرتی ہیں۔ ہم اگر غور کریں گے تو ان سے اپنے آپ کو اچھی طرح سے آراستہ کر سکیں گے۔ پھر اس پورے پارے میں مختلف صورتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ جن چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے ان چیزوں کی اہمیت، ان چیزوں کے مقام کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جو قسم کھا رہا ہے اس کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں مختلف صورتوں کے شروع میں، ان پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں ہمارے لیے عبرت کا، سوچنے سمجھنے کا، غور و فکر کا کتنا سامان ہے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں۔ پھر اس پارے پہ اگر غور کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کا بار بار ذکر کیا ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی سرکشی کو بیان کرتا ہے، اور ان کی سرکشی اور نافرمانی کی پاداش میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بالتفصیل کہیں پہ اور کہیں پہ سرسری طور پہ اشارے کرتا ہے، تاکہ ہم روشنی لے سکیں، عبرت پکڑ سکیں، اپنے آپ کو ان کے رویوں سے بچا کر کامیاب کر سکیں۔ ان پہ بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بقیہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ قرآن کریم کے دوسرے پاروں میں بھی ہیں، لیکن اصحاب اخدود کا، خندق والوں کا واقعہ صرف اس پارے میں بیان ہوا ہے۔ تو اس واقعے پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اہل کفر کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ انتقام صرف اس لیے لوگ لیتے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں۔ گویا یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں کفر اور اہل کفر کو پریشانی اس سے ہے کہ کوئی آدمی ایمان والا کیوں ہے۔ ایمان کا ہونا ہی دراصل کفر کے لیے پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں دراصل یہ سامان ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو اہل کفر کی طرف سے ہمیں پریشان کیا جائے گا۔ وہ اگر پریشان نہ کریں تو ان کو چین نہیں ملتا، اور اسی لیے آپ تاریخ کا بھی مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اہل ایمان کے سامنے آزمائشیں اہل کفر کی طرف سے آتی رہتی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بڑی اصولی باتیں بھی اس پارے میں بیان فرمائی ہیں، جیسے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کوئی کچھ بھی بھلائی کرے گا دیکھے گا، کوئی بھی برائی کرے گا دیکھے گا۔ قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سامنے رکھ ہی دے گا، قیامت کے دن تو سب کچھ نظر آئے گا، وہ تو انسان دیکھے گا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی اگر کوئی بھلائی یا برائی کرتا ہے تو اس کا انجام، اس کا اثر، اس کی کیفیت اسے دیکھنے کو ملے گی۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل یہ بہت اہم اور اصولی باتیں ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ اس لیے برائی یا بھلائی، برائی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچئے کہ اس کا بہرحال اثر آپ کے سامنے آنے والا ہے، اور بھلائی کی طرف تیزی سے دوڑیے کہ اس بھلائی کا اثر بھی یہاں بھی اور کل قیامت کے دن بھی اس کا نتیجہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ پھر اس میں ایک اور، جب ہم اس پورے پارے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو کچھ بڑی بنیادی اہم اور نہایت اصولی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پریشانی کے ساتھ آسانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں جب اس طرح کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انہی پریشانیوں میں آسانیوں کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل رہا ہے، تو ان آسانیوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، آسانیاں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور ہتاشا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی پریشان ہو جائے، آدمی صورتحال سے تنگ آ کر کے جزا فضا کر لے، نومیدی کا شکار ہو جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی بجائے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتوں میں چلا جائے، خودکشی کر لے، یا اس طرح کی کوئی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جائے، تو یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اہل ایمان یہ نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ بات یاد رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پریشانی رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی بھی رکھی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ حقیقت بیان کی ہے، اس پہ ہمیں آج کے زمانے میں بطور خاص امت محمدیہ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آسانیوں کی کیا راہ ہو سکتی ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی جب ہم اس پارے کو ایسے من جملہ طور پہ بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र में जैसे पूरे कुरान करीम का एक तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकसद है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो इस्लाम से हमें नवाजा है, ये जो इसके पीछे जो मकासिद हैं वो मकासिद और फिर क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ें जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी हैं कि सारे के सारे इंसान घाटे में हैं सिवाय उन लोगों के जो ईमान वाले हैं, नेक अमाल करते हैं, भलाइयों का एक दूसरे को हुक्म देते हैं और सब्र की तलकीन करते हैं। वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, हक़ की तलकीन करते हैं और सब्र की तलकीन करते हैं। अगर इन आयत पे हम गौर कर लें तो हम पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे और वो जो घाटे में जो लोग हैं उनसे बच जाएंगे। ईमान, अमल साले, हक़ की तलकीन और हक़ की तलकीन करने की पादाश में जो सूरत हाल पैदा हो उस पर सब्र। तो दरअसल ये जो आयात हैं वो हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींचती हैं और हमें नवाजती हैं कि हमें इस पूरी ज़िंदगी को किस तरह से लेने की ज़रूरत है। ईमान, अमल साले, हक़ की वसीयत और सब्र की तलकीन, ये अगर ज़िंदगी में आ जाए तो हम किस तरह से घाटों से अपने आप को नुकसान उठाने वालों से अलग कर सकते हैं। साथ ही जब इस पारे के आखिर की तरफ बढ़िए तो सूरह इखलास है, सुलसुल कुरान कहा गया है इसे। यानी अगर एक आदमी से 3 मरतबा पढ़ता है तो यूँ समझिए जैसे उसने पूरा कुरान करीम पढ़ लिया हो। इसमें अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ़ है, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जितना इस पे गौर करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता उतना मजबूत होगा, उतना ईमान मजबूत होगा और उतना ज़्यादा आपकी जो अपनी शख्सियत है वो निखरेगी। आपको समझ में आएगा कि आप किस अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान रखने वाले हैं और आपका माबूद क्या है। उसका कोई भी साजी और शरीक नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। और ये जो सारे हक़ाइक़ जब सामने आते हैं तो ईमान वालों का ईमान ताज़ा होता है। इस पारे के अखीर में जो 2 सूरतें हैं उन 2 सूरतों को रुक़या भी कहा गया है और उसमें समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला से इंसान का ताल्लुक़ जो है वो उसे किस तरह से परेशानियों से नजात दिलाता है और ईमान वालों को किस तरह से हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन 2 सूरतों को अल्लाह तबारक व तआला से क़ुर्बत का ज़रिया बना लेना चाहिए। और आदमी को ज़ाहिर है कि पनाह अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और कहीं मिल भी नहीं सकती। कोई भी मुसीबत या परेशानी हो और आदमी ऐसा महसूस करे तो रुक़या के तौर पे इन 2 सूरतों का उसे इस्तेमाल करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए और फूँक लेना चाहिए अपने ऊपर। और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से इस तरह का रिश्ता इस्तेवार हो जाना चाहिए कि आदमी ज़िंदगी के किसी भी मरहले में इस रोशनी से महरूम ना हो। ये रोशनी उसके पास हो, आगे आगे रोशनी चले और पीछे पीछे वो रोशनी में चलता चला जाए यहाँ तक कि कामयाब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उतरा हुआ अल्लाह तबारक व तआला का ये अज़ीम कलाम दरअसल इसीलिए है कि हम अपने आप को जहन्नम से बचा सकें और जन्नत की राह के राही बना सकें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।